ثانی انٹرنیشنل حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر کال کریں۔ جاؤ جلال کی ذات میرے رب کی ہے، اسی لیے تو جب حاجی جاتا ہے نا، حاجی کی مکمل توجہ اور حج کرنے والے دل تھام کے سنیں۔ بہت سارے حاجی جو ہیں یہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ ہمارا حج ہوا کہ نہیں ہوا، ہمارا حج کیسے قبول ہو جائے گا۔ بات سنو، اگر احرام باندھنے کے بعد بھی غصہ آ رہا ہے تو ابھی حج اپنی تکمیل کی طرف نہیں جا رہا۔ پڑھیں قرآن پاک کو کہ جنہوں نے احرام باندھا ان میں شہوت نہیں ہونی چاہیے، جنہوں نے احرام باندھا ان میں غصہ نہیں ہونا چاہیے، جنہوں نے احرام باندھا ان میں تنقید نہیں ہونی چاہیے، جن میں احرام باندھا ان میں زور و ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ تبھی تو بیت اللہ میں جب حج ہوتا ہے کروڑوں مسلمان پہنچتے ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا اجتماع ہے، پوری دنیا کے حکمران حیران ہیں۔ یہ دنیا کا پہلا جماوڑا ایسا ہے کہ جس میں کروڑوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ آج تک کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی کسی کے گریبان کو نہیں پکڑتا ہے، کوئی کسی سے ناراضگی کا اظہار نہیں کرتا ہے۔ ورنہ جہاں بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، اگر کسی کی چادر گر جائے، کسی کا بیگ ادھر ادھر ہو جائے، کسی کے پیر پہ کسی کا پاؤں آ جائے، اکثر لوگ لڑ پڑتے ہیں۔ یہ اللہ کے معجزوں میں سے زندہ معجزہ ہے کہ جب کروڑوں حاجی اکٹھے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے سے کبھی لڑتے نہیں ہیں۔ حج کرنے کے آنے کے بعد اگر حاجی صاحب کو یہ پتہ کرنا ہے تو دنیاوی علامتیں تو یہ ہیں، غیب کا حال تو اللہ جانتے ہیں، لیکن حج کرنے کے بعد حاجی صاحب کو اگر یہ پتہ کرنا ہے کہ میرا حج ہو گیا کہ نہیں ہوا، میاں صاحب حج کرنے کے آنے کے بعد اگر اب آپ کے مزاج میں اپنے رب کی رضا کے لیے نرمی ہے تو پھر آپ بڑے مقبول حاجی ہیں۔ اور حج کرنے کے بعد اب اگر آپ ٹھگی ٹوری سے توبہ کر چکے ہیں، اب آپ کی تکڑی مکمل تولتی ہے، اب آپ جب گلے پہ بیٹھتے ہیں گاہک کی رعایت کرتے ہیں، اب آپ جب گھر میں ہوتے ہیں ماتحتوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ حج کرنے کے بعد اللہ کے گھر کو دیکھنے کے بعد جو عورتیں بھی واپس آتی ہیں کہ اب ان کے مزاج میں نرمی پیدا ہو گئی کہ نہیں ہوئی۔ بیت اللہ کو دیکھنے کے بعد اگر دل میں نرمی پیدا ہو گئی ہے، معاملات اچھے ہو گئے ہیں تو حج مقبول کی بات ہے۔ اگر یہ ابھی نہیں ہوا تو اپنی بدقسمتی کے اوپر روئیے کہ اس کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہو رہا ہے۔ اور بعض اوقات اثر اس لیے بھی نہیں ہوتا، آپ کو پتا ہے جب حاجی کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، آواز آتی کہ ہم نے تیرا حج قبول کر لیا ہے، لیکن کئی کہتے ہیں نا لبیک، آواز آتی لا لبیک۔ کیوں؟ یار ٹھگی مار کے پیسوں سے آیا ہے، غریب کی جائیداد دبا کے آیا ہے، بہن کا حق دبا کے آیا ہے، پڑوسی پر ظلم کر کے آیا ہے تو ہمارے گھر پہ، میرے نبی علیہ السلام کی سنت کو منڈوا کے آیا تو میرے پاس۔ میرے نبی علیہ السلام نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، تو سارا دن جھوٹ بول کے آیا، ہیرا پھیری کر کے آیا، جتنی مرضی زور سے لبیک کہتا رہے، جب تک محمد رسول اللہ کی اطاعت پر رضا مند نہیں ہو جاتا، جب تک محمد رسول اللہ کی اطاعت کے اوپر رضا مند نہیں ہو جاتا، تب تک کسی لبیک کی صدا جو ہے وہ لبیک نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں، اندازہ لگاؤ، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں، ایک دوست کی یادگار کو قائم کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے عید الاضحیٰ، اس دوست کی یادگار کو قائم کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے حج بیت اللہ، اس دوست کی یادگار کو قائم کرنے کے لیے ان کی بیوی سیدہ ہاجرہ جس طرح چلی تھی صفا مروہ پہ، آج بھی وہاں نشان لگے ہوئے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک سیدنا ہاجرہ ذرا تیز چلی تھی، ذرا تیز چال چلی تھی۔ اللہ نے قرآن پاک میں کہہ دیا حاجیو ذرا ویسے چل کے دکھاؤ جیسے میری ہاجرہ چلی تھی یہاں پر۔ ان کی یادگار قائم کرنے کے لیے تا قیامت تک کے لیے ذی الحجہ کے مہینے میں اتنی چیزیں رکھ دیں۔ اندازہ لگاؤ جس سے اللہ کو دوستی ہے، اللہ نے جن کو اپنا دوست کہا ان کے لیے کیا کچھ قائم کر دیا، اور پھر جن کو اللہ نے اپنا محبوب کہا ہو، ارے جن کو اللہ نے اپنا محبوب کہا ہو، جو دوستوں سے بھی آگے ہیں،
جو دوستوں سے بھی آگے ہے، جو تمام انبیاء کے امام ہیں، جن کو عرش معلیٰ پر اللہ کریم نے اپنے پاس بلایا، جن کا روضہ عرش سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو خود سلام بھیجتے ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا کہ آپ صاحب خلق عظیم ہیں، جن کے سر پر ختم نبوت کا تاج سجایا گیا، اللہ نے جن کو امام الانبیاء کہا ہے، جو فخر المرسلین ہیں، جو تاجدار مدینہ ہیں، ایک دوست کی یادگار کو قائم کرنے کے لیے قیامت تک کے لیے حاجیوں کو کہہ دیا کہ میرے دوست ابراہیم علیہ السلام کی طرح قربانی کرو، میرے دوست ابراہیم علیہ السلام کی طرح چل کے دکھاؤ، ابراہیم علیہ السلام کی طرح کنکریاں پھینک کے دکھاؤ۔ ارے جب دوست کی اتنی اہمیت ہے، اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کو جن سے محبت ہے، اللہ نے جن کو صاحب خلق عظیم بنایا، اللہ جن کو سلام کرتے ہیں، جن کو خود خدا سلام کہتا ہے، اور پھر اپنے بندوں کو کہتا ہے کہ میں اپنے محبوب کو سلام کرتا ہوں، تم بھی میرے محبوب پر سلام بھیجا کرو۔ مسلمانوں لکھ لو کہ دوست سے بھی لاکھوں درجے بڑھ کے جس ذات کی اللہ کے نزدیک اہمیت ہے، اسی ذات کی چال جب تک حج بیت اللہ میں نہیں ہوگی، اس ذات کی جب تک انداز نہیں ہوگا، اس ذات کی طرح جب تک دیکھو گے نہیں، اس ذات کی طرح جب تک چلو گے نہیں، اس ذات کی طرح جب تک معاملات نہیں کرو گے، تو کوئی بھی عمل زندگی کا، حج بیت اللہ تو بہت بڑی بات ہے، کوئی چھوٹا سا عمل بھی قبول ہونے والا ہے نہیں، کیونکہ حاجیوں کو تو اللہ صرف اس دن چاہتے ہیں، حج بیت اللہ کے دن، کہ وہ قبول کریں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح، لیکن ان مسلمانوں کو تو چاہتے ہیں کہ یہ صبح کو سنت کے مطابق اٹھے، یہ صبح کو میرے نبی کی طرح 2 سنتیں پڑھیں فجر کی، یہ میرے نبی کے انداز میں فجر کی نماز مسجد میں جا کے ادا کریں، یہ میرے نبی کے طرز کے اوپر اپنے چہرے پر داڑھی رکھیں، یہ میرے نبی علیہ السلام کے طرز کے اوپر آنکھوں میں شرم و حیا رکھیں، یہ نبی علیہ السلام کے طرز پر کاروبار میں ایمانداری رکھیں، یہ نبی علیہ السلام کے طرز پر کھیتوں کے اندر جب اتریں تو اسی انداز سے محنت کریں، یہ نبی علیہ السلام کے طرز پر اپنے گھر میں بیویوں کا خیال رکھیں، یہ نبی علیہ السلام کے طرز پر ماں باپ کی حرمت کا خیال رکھیں، یہ نبی علیہ السلام کے طرز پر اپنی دوستیاں نبھائیں۔ اندازہ لگاؤ ابراہیم خلیل اللہ کی یہ شان ہے، تو اللہ نے جن کو اپنا دوست کہا تو ان کی شان تو سب شانوں سے بڑھ کے ہے۔ تو جو حج بیت اللہ تک نہیں جا سکے، ابھی تک تڑپ رہے ہیں، تو ان کے لیے راستہ یہی ہے کہ وہ محمد رسول اللہ کی اطاعت کو، نبی علیہ السلام کی اطاعت کو لازمی پکڑیں۔ آپ نبی علیہ السلام کی اطاعت کو لازمی پکڑیں گے، وہ دن آئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی، اپنے نبی علیہ السلام کے روضے کی زیارت عطا کریں گے۔ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔